اللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ شیطان کے سر سے، فساد سے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب اللہ کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو محفوظ ہو جاتا ہے وہ۔ اور اکابرین کا قول ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی کام بھی شروع کیا جائے تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم لوگ آج ایک نیا شروع کریں گے۔ سورہ صاد مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب اس میں 88 آیت ہے، اور پھر وہی لوگ مخاطب ہیں جو مکہ کے کافر و مشرک ہیں۔ تو مکہ کے لوگ وہ مشرک اور کافر اس لیے ہے کہ کچھ لوگ تو تھے کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسول کو۔ 3 طرح کے لوگ، 4 طرح کے لوگ تھے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اعلان نبوت کیا۔ 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ 40 سال جو پورا ہو جائے تب اعلان کیجئے کہ اللہ کے نبی ہیں ہم۔ اور ان پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ یہاں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ صاد والقرآنی ذی الذکر۔ اب صاد جو ہے حروف مقطعات میں سے آتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا مطلب بیان کیا، تعلیم دی صحابہ کو، اور یہ جو مقطعات ہیں اس کا مطلب انہوں نے بیان نہیں فرمایا، اس لیے دنیا نہیں جانتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو اس کے اکابرین کا حکم ہے اس میں کہ جیسا ہے ویسا ہی پڑھا جائے، اس کا مطلب یا معنی کھوجنے میں نہیں لگا جائے۔ یہ جو کوئی سورہ ہے اس سے پہلے ہے، سورہ شروع ہوا ہے، تو اس میں صاد ہی پڑھا جائے اور اس کے بعد اور کچھ نہ سمجھا۔ اس کا مطلب اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف مقطع، اور بہت اور کئی ورڈ کا رہتا ہے تو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں سب ملا کے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اس کا مطلب بیان کرنے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، نہ کھوجنا چاہیے، اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں، تو معلوم صرف اللہ کو ہے کہ اب ان کے رسول کو ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ نصیحت دینے والے قرآن کی، یعنی اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور قرآن کو پھیلانا ہے تو مکہ کے رہنے والے 3 طرح کے لوگ بتائے۔ ایک تو پورے کافر ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، تو جو اللہ کو نہیں مانے گا، تو ایک ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اور دوسرے ہے کہ اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں، اللہ کی رسولوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، آخرت کو بھی نہیں مانتے ہیں،
تو یہ سب کافر کہلائے. کیا کہلائے؟ کافر کہلائے. اور کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں. انہیں اللہ پر بھی بھروسہ ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی بھروسہ ہے. تو چاہے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مخلوق ہو، چاہے خود کسی بنا اللہ نے پیدا کیا اس پر بھروسہ کر لیا اللہ کو چھوڑ کے، تو اس کو کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں. تو کافر اور مشرک سے خطاب کر رہے ہیں. اور دوسرے اہل کتاب ہیں، اہل کتاب میں جیسے نصارہ ہیں، یہودی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سب یہودی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ سب نصارہ کہلاتے ہیں. تو ان دونوں پر جو قرآن نازل ہوئی تھی کتاب، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس کا نام ہے توریت. اور جو انجیل نازل ہوا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور داؤد علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی، اس کا نام ہے زبور. اور سب سے اخیر میں نازل ہوئی کتاب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا نام ہے قرآن. تو یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. قیامت تک اسی کتاب کو، اسی پر سب کو چل رہا ہے. تو قرآن نصیحت سے بھری ہوئی کتاب ہے. قرآن میں اس طرح سے زندگی انسان گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو اللہ کے رسول کو جاننا ہو تو اس کے لیے سب سے مستند چیز ہے وہ ہے اللہ کا کلام. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے قرآن. اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے، اور نہ اس کے ہدیہ ہوتا ہے، خرید بکری بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ. تو اس قرآن کو پہنچانا ہے کافر و مشرک کے بیچ میں. وہ کافر و مشرک تو مانتے نہیں، وہ بت کی پوجا کرتے ہیں. سب کام کے لیے الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ کام لیتے ہیں. کوئی پانی برسائے گا، کوئی تو ان کو روزی روٹی دے گا، کوئی نوکری دے گا، کوئی بال بچہ دے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. 360 بت ہو بھی کہاں، خانہ کعبہ میں وہ تھے. اللہ کے رسول نے شروع کیا، تبلیغ شروع کیا کہ سب چیز کا مالک اللہ ہے، وہی پاک ہے، بے عیب ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مردہ کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے. اور وہی جو ہے جو اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا کہ کس طرح سے انسان زندگی گزارے. تو قرآن سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، کر کے دکھایا، جو قول ہے، اقوال ہے، اس کو سنت بولتے ہیں. اور قرآن یہی ہوا. تو قرآن سنت پر جو عمل کرے گا وہی سچا مومن اور مسلمان ہوگا. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور باقی سب لوگ تو خسارے میں رہنے والے ہیں. تو ایمان لانا ہے اللہ کی کتابوں پر. ویسے تو سب بہت ہے رسولوں پر، لیکن قرآن پر جو عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، دیکھے گا، سب چیز میں ثواب ہے. تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے یہ نصیحت دینے والی کتاب ہے. اب کفار تو مان نہیں رہے ہیں قرآن کو، اور رسول کو بھی نہیں مان رہے. یہاں اللہ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہے تو ہے صاد والقرآن ذی ذکر، کہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اس میں احکام ہے، کیا کرنا چاہیے، حرام حلال کس سے بچنا چاہیے، سب کچھ ہے. زندگی کیسے گزارنا چاہیے وہ بھی ہے. اور پھر کیا ابھی ہے، کیا آگے ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، آخرت کا ذکر ہے. انسان کی زندگی موت سب کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور انہوں نے پہنچایا عوام کو، قوم کو.
اور जिन लोग इस पर ईमान लाए और उन पर अमल करते रहे वो मुसलमान कहलाए। तो यहाँ मुखातिब हैं काफिर मुशरिक हैं, मुसलमान होंगे थोड़े होंगे। तो इसमें बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़िन, माने अल्लाह के रसूल तो दावत दे रहे हैं कुरान के बारे में, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वो घमंड और मुखालफत में है। कुरान तो है अल्लाह की किताब, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? जिसका ईमान उस पर होगा। ईमान ही यही नहीं होगा कि ये अल्लाह की किताब है, समझेगा ही नहीं कि अल्लाह का कलाम है ये, अदब से उसको छुएगा नहीं, एहतराम नहीं करेगा, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? ईमान लाने वाले के लिए ही है, नसीहत की किताब है, सब कुछ है, लेकिन ईमान ही नहीं है तो क्या होगा? तो जो काफिर हैं वो बहुत सख्त हैं, वो इसको मान भी नहीं रहे और घमंड में चूर हैं, और अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं है। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रनिन फ़नादौ वला तहीन मनास। इसमें है कितनी ही उम्मतें इनसे कबल हमने हलाक कर दी तो वो फरियाद करने लगे और छुटकारे का वक्त न था। मतलब यह है कि इससे पहले भी पैगंबर आए, 1,24,000 पैगंबर का जिक्र मिलता है, नाम सबका नहीं है, 25-30 या 25 से तकरीब नाम कुरान में आया है और जगह में हो। तो इसमें है कि जिन लोगों ने भी अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह की किताब को नहीं माना, अल्लाह के रसूल को नहीं माना, उनको उनके साथ खिलाफ किया या उनके मौत पर भी रहे, सताने पर रहे, जुल्म करने पर रहे, दुनिया में अमन चैन नहीं रखे, जुल्म जालिम की जैसी ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह का हमेशा अजाब हुआ है, नाजिल हुआ है, और उसमें बहुत सी कौमें जो हैं वो गारत हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ धमकी दी जा रही है कि जो लोग अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह की किताब को नहीं मान रहे हैं, तो अज़ाब इलाही नाजिल होगा। अज़ाब नाजिल होने पर क्या होगा कि अब उसके बाद जब अज़ाब इलाही नाजिल हो जाएगा तब फिर बचने के लिए कोई कितना तगुद करे, कोई फरियाद करे, कोई रोए पीटे, कोई भागे, कोई निकले, न कोई भाग सकता है न कोई निकल सकता है, वो इससे कोई बच नहीं सकता है। उसी के बारे में कुरान कहता है कि ये जो काफिर हैं ये क्यों नहीं इस बात को समझ रहे, क्यों घमंड में चूर है। हमने तो कितनी उम्मत को ख़त्म कर दिया, पैगंबर सब आए, पैगंबर के मानने वाले को पैगंबर की उम्मत बोलते हैं, उम्मत फलाने पैगंबर, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, कोई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में, कोई ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में, अलग अलग उम्मत कहते हैं उसको। तो उसमें है कि भाई कितनी उम्मतें हमने ख़त्म की, और ये लोग समझते क्यों नहीं है, क्यों घमंड में है। अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह को मानना चाहिए, रसूल की बात को मानना चाहिए। तो अब ये कहते हैं कि जब अजाब नाजिल हो जाता है तो कोई कितनों फरियाद करने लगे तो फिर उसमें कोई माफ़ी ताफ़ी नहीं होती है, और फिर वो क्या होता है, कोई छुटकारा भी नहीं होता है, अजाब में मुब्तला है, उसको ख़त्म होना है, उसकी फरियाद सुनी नहीं जाएगी। अब यहाँ वो अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। उन्होंने ताज्जुब किया कि भाई हम ही लोगों में से एक डराने वाला आ गया, ये हमको डरा रहा है कि तुम अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बशीर और नज़ीर है, बशारत भी देता है कि अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और बुरा काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो कहा कि ये तो हम ही लोगों में से था, हमारी भतीजा है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे सब कुछ है, एक ही ख़ानदान के लोग बहुत से हैं, उनके लंबी ख़ानदान, हाशमी ख़ानदान है, ख़ानदान है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसी ताज्जुब की बात है, कोई बड़े आदमी को पैगंबरी मिल जाती, कोई रसूल बन जाता, ये तो मेरे जैसा आदमी है, हमारे घर का है, हमारा रिश्तेदार है, ये क्या किया अल्लाह ने। कोई चौधरी को, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े ज़मींदार हैं, बड़ी हैसियत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, कुछ उसको बनाया जाता तो एक बात भी थी, ये इनको क्या दे दिया। और ये तो
اب ان کی جو معجزات ہوتے تھے یا ان کے جو ہے اس کا انکار کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جادو ہے۔ معجزات کو کہتے تھے، کوئی کرامت ہوتی تھی، کوئی بات تھی تو اس کو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جو بات بنا رہا ہے کہ قرآن ہے یہ سب من گھڑنت ہے، یا جتنی باتیں بتا رہا ہے یہ کوئی سچی بات نہیں ہے۔ اور جعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ اب یہاں سے یہ جو سورہ اترا ہے، شان نزول میں ذکر ہے یہاں پر کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کے پیغمبر کے جو ابا جان تھے، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ نام تھا، یاد رکھنا چاہیے نا سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام، والد کا نام عبداللہ، اب ماں کا نام آمنہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے چچا کا نام تھا ابو طالب، چچا کا نام تھا ابو طالب، اور دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ سب وہ لکھ لینا چاہیے، اس کو جانکاری رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کے خاندان ہاشمی خاندان ہے، وہاں سے ایک شجرا ہے، اس شجرا کو سب لوگوں کو کتاب میں پڑھ کے پتہ کر کے لکھ کے دے دینا چاہیے۔ اب تم لکھ کے دے دو سب کو، سب شجرا سب لوگ یاد کر لے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون ہے، کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، کون تھے، وہ سب جان لیں سب لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، ابو طالب کے لڑکے کا نام حضرت علی، تو حضرت علی کے والد تھے ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی کرم اللہ تھے، بعد میں داماد بھی بنے۔ تو وہاں ان لوگوں نے جو مخالفت کرنے والے یہ مشرکین جو تھے، جو کفار تھے یا مشرکین کہو، یہ سب مل کے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، ہماری بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سب لوگوں نے مل کے کہا کہ حضرت ابو طالب ہم لوگوں میں بڑے ہیں، اور سب لوگ ابو مطلب وغیرہ دادا ان کے سب گزر چکے تھے، ابو طالب ہی نے ان کو پال پوس کے بڑا، مانے انہی کے دیکھ ریکھ میں تھے، اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، ان کی دیکھ ریکھ کی تھی، یہ تھا ابو طالب۔ تو ابو طالب کو ان لوگوں نے ایک کہا کہ چل کے ان سے کہا جائے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ ہمارے بتوں کے خلاف جو بولتے رہتے ہیں، میرے خدا کو جو برا بھلا کرتے ہیں وہ نہیں کہیں، اور اب یہ کہہ دو، کیونکہ ابو طالب، حضرت ابو طالب وہ ان کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھے، اور اسی بیماری میں انتقال بھی ہو گیا ان کا، تو وہ کہا کہ بھائی ابھی کہہ دو، ایسا نہیں ہو کہ انتقال کر جائیں اور تب کہو گے تو لوگ کہنے لگیں گے کہ وہ بڑے بہادر بنتے ہیں، جب تک ابو طالب تھے تب تک کچھ نہیں کہا اور اب کہنے کے لیے آئے۔ تو اس میں ایک گروپ بنا، ایک ٹیم بنا، اس ٹیم کا اس ٹیم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے بتوں کو، کوئی اور بات نہیں کہتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یہ بے حس ہے، بے جان ہے، ارے چل نہیں سکتا ہے، اس کو تم کچھ کرو تو اس کو کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ بول بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ بے حس ہے، یہ بے جان ہے، اور نہ یہ تمہارا خالق ہے، تم نے ہی بنایا ہے اس کو پوج رہے ہو، یہ تمہارا خالق نہیں ہے، تم اس کے خالق بنے ہو، نہ تمہارا یہ رازق ہے، مانے کھانا پینا بھی یہ نہیں دیتا، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اب پوج رہے ہو تم اس کو۔
और ये तुमको कोई नफ़ा भी नहीं पहुंचा सकता है और कोई नुकसान भी पहुंचा नहीं सकता है। बस इतना ही बात करते थे वो उस बुत के बारे में। लेकिन उन लोगों को बुरा लगता था कि हमारे बुतों की ये बेइज्जती करते हैं और अल्लाह जो है पता नहीं कहाँ है, क्या है, नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कहते थे सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, सब वही करेगा, वही मौत देगा, वही ज़िंदगी देगा। तो ये सब लोग मिल करके आए, उसी शान नज़ूल है इसका, इस आयत का। ये जो सूरह है, ये सूरह का नज़ूल है। तो वो सब आए अबू तालिब के पास। वो बहुत बीमार पड़े हुए थे। इसमें तो और भी बहुत सी बात लिखी हुई है किताबों में, तो उतना डिटेल्स नहीं है देना, लेकिन इतना जानना चाहिए कि वहाँ ये सब लोग आए। उसमें एक टीम बनी। टीम में जो है कौन कौन लोग थे जो बड़े उस वक्त के बहादुर लोग थे, सरदार लोग बने हुए थे। उस सरदार में अबू जहल सबसे आगे थे। अबू जहल थे, आस बिन वाइल थे, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब थे और असवद बिन अब्दुल यगूस और दूसरे बड़े बड़े सरदार लोग थे। ये सब मिल कर के आए, जो काफिर और मुशरिक थे वो सब आए और कहा कि देखिए आपका भतीजा जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने को कहता है कि रसूल कहता है, ये हमारे जो बुत है, हमारे खुदा जो हैं जिनको हम लोग पूछते हैं, उनको बहुत बुरा भला कहता है। आप मना कर दीजिए इनको कि ये जिसको वो अपना इबादत करते हैं, जिसके पूछते हैं वो करें, लेकिन हमारे खुदाओं को बुरा भला नहीं करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, अबू तालिब ने बुलवाया और कहा कि भतीजे ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि तुम इनके खुदाओं को बुरा भला कहते हो, तो मत कहो। तुम अपना जो इबादत करते हो, जिनको मानते हो तुम मानो, और ये अपना जो कर रहे हैं तो उनको करने दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इनको ऐसी बात बता रहे हैं कि ये वो कलमा अगर ये लोग कह दें तो अरब के भी मालिक हो जाएंगे और अजम के भी मालिक हो जाएंगे, सब कुछ इनके इसमें आ जाएगा। तो वो कलमा कह दे। तब कहा, तब उन्होंने कहा, अबू जहल ने कहा कि हम एक कलमा नहीं, बताओ वो कलमा क्या है? हम तुम्हारे बाप की कसम 10 कलमा हम कह सकते हैं, लेकिन तुम कहो। कहा कि नहीं, सिर्फ छोटा सा कलमा है, उस कलमा को पढ़ लो तो यह सब चीज़ हो जाएगी, अरब के भी मालिक हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो उन लोगों ने आपस में किया कि भाई सुन लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। अब माबूद कौन है? तो अल्लाह है, अल्लाह ही इबादत के लायक है। ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, बाकी किसी के सामने नहीं झुकेगा। अब मांगेंगे भी तो उसी से मांगेंगे, देगा भी तो वही देगा, वही जन्नत भी देगा, वही जहन्नम भी देगा, वही दुनिया में सब आराम भी देगा, सब चीज़ दुनिया के खजाने आसमान सब चीज़ का मालिक। जैसे ही सुना कि तो एक खुदा की बात कर रहा है, हमारे पास तो भुगती है 360 बूथ है अलग अलग काम के लिए। कहा कि तो बड़ा अजब बात करता है, ये क्या मतलब है इसका? ये अपना जशरीयत बनना चाहता है कि कोई सरदार बनना चाहता है? ये क्या इतना खुदा में से एक खुदा को पसंद किया? यहीं से ये है। तब उन्होंने कहा कि तुम माने क्या चाहते हो? तुम ताकत चाहते हो, तुम और कुछ चाहते हो, या तुम जो चाहो हम लोग सब करने को तैयार हैं, लेकिन इस बात को छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह को हमको दबाव मत डालो इसको करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे हाथ में सूरज ला के भी दे दोगे? तो रसूलुल्लाह ने कहा तब भी हम यही कहेंगे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, सब कुछ तुम्हारे अरब और अजम सब कब्जे में आ जाएगा। अब उन लोगों ने गुस्सा के अपना कपड़ा झाड़ा और कहा कि चलो हम लोग जो है
अपने ही बुत का जो है उसी के इबादत करने में लगे, इनकी खुदाओं को छोड़ो। ये तो बड़ी अजीब बात करता है। वही है कि इतना खुदा था, ये तो क्या किया इसने, क्या इसने सारे माबूदों को बना दिया है एक माबूद। इतना था उसको एक माबूद बना दिया। बेशक ये तो एक बड़ी अजीब बात है। ईसा उन्होंने कहा कि इससे पहले भी तो दिन है, पिछला दिन है नसारा का, उसमें भी लोग कहते हैं कि साहब ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम और खुदा तीनों सलस बनाते हैं। वहाँ भी तो रहता है एक से भी ज़्यादा लोगों का, ये तो एक के पर ला के रख दिया। हम लोग चलो अपने ही इसको उसी का पूजा पाठ जो करना है उसी को करेंगे, इनको छोड़, वो लोग छोड़ के चलाए। और कहा वहीं से है, वन तलकल मलाओ मिनहुम अनिमशु वस्बरू अला आलिहतिकुम इन हादा लशैउन युराद। कहा कि ये कहते हुए चल पड़े कि चलो अपने माबूदे पर जमे रहो, बेशक ये कोई उसके मतलब की बात है ये अपना। हमने माँ समेना बेहाजा फिल मिल्लतिल आखिरते इन हाजा इल्ला इख्तिलाफ। हमने पिछले मजहब में ऐसी बात नहीं सुनी, ये तो महज मनगढ़ंत है। ये खुदा, ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत है। क्या हम में से उसी पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ? वहुन्ज़िल अलैहि ज़िक्रो मिन बैनिना, वहाँ बेशक वो शक में है, बल हुम फी शिकाक मिन ज़िक्री, मेरी जो नसीहत है या मेरा जो वही है, बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, बल्कि अभी उन्होंने मेरा अज़ाब नहीं चखा है। अब अल्लाह ताला कहता है कि भाई ये कह के चले गए, और ये लोग कहा कि भाई ये तो मनगढ़ंत है, अपने मन से कहता है। अब बताओ तो क्या कलाम इलाही इसी पर नाजिल हुआ था, हाँ कुरान, और उस शक में है, और उसका अल्लाह कहता कि तो हमारे वही पर भी शक कर रहा है। तो इसलिए है कि भाई अब इसको हमारे अज़ाब का मज़ा इसने नहीं छका है। बहुत से पैगंबर आए, बहुत से पैगंबरों ने अल्लाह की तौहीद, कहते हैं एक अल्लाह की इबादत करना, वो तौहीद कहलाता है। एक अल्लाह की इबादत क्या कहलाता है? तौहीद कहलाता है। और इसी काम के लिए सारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए कि अल्लाह एक है, पाक है, बेअब है, वही सब चीज़ का मालिक है, ज़मीन का भी आसमानों का भी, इसके बीच में भी वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, वही जन्नत देगा, वही जहन्नम देगा, सब चीज़ का मालिक एक खुदा है। जो कुछ मांगना हो उसी से मांगो, समझा। इबादत करना है तो सिर्फ खुदा की इबादत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, माने कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, कोई दूसरे की इबादत नहीं हो सकती है। ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकेगा। ये हो गया, यहाँ तक हुई, वो लोग सभी चला गया, तब अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होने वाला है। अब इंदहुम खज़ाइन रहमतिक खज़ाइन रहमतिक रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब, क्या तुम्हारे रब की रहमत के। अब अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग क्या है, क्या इन लोग को उसके रब के रहमत के ख़जाने मिल गए हैं? जो गालिब बहुत अता करने, अल्लाह ताला तो बहुत अता करने वाला है, क्या उसको दे दिया सब? अम लहुम मुल्कु समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, क्या उनके लिए बादशाहत है आसमानों की और ज़मीन की, जो उनके दरमियान है? फल यरतकू फिल असबाब, तो वो आसमानों पर चढ़ जाए रस्सियाँ तान कर। और उन लोग के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि वो लोग क्या है, क्या वो ज़मीन आसमान का मालिक है? क्या उस पर अल्लाह की रहमत सब कुछ उसी को मिल गया है क्या? अगर सब कुछ उसी का है तो रस्सी को लेके तान के चला जाए, अल्लाह मियाँ तक पहुँच जाए, वो कर ले। लेकिन कुरान कहता है जुंदुम मा हुनालिका महजूमुम मिनल अहज़ाब, जैसे और सब पैगंबर के ख़िलाफ़ लोगों ने किया,
عذاب نازل ہوئی، وہ پوری امت ختم ہو گئی، اس کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ چلو گھوم پھر کے دیکھو اور جا کے دیکھو کہ کس طرح سے آئی قوم ختم ہو گئی۔ تو اللہ کو اور رسول کو یا اس کی کتابوں کو یا اس پر نہیں چلنے کا تو اور اس کے خلاف کرنے کا تو عذاب الہی نازل ہوگی ہی۔ اب کب ہوگی کیا ہوگی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، کس کو کیسے حال میں رکھیں گے۔ تو کہا کہ یہ لشکر تو بہت چھوٹا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، یہ لشکر تو بہت چھوٹا ہے، اس سے پہلے بھی تو پیغمبر بہت گزرے ہیں، اور یہ لوگ جو قرآن کا جو نصیحت کی کتاب ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے خلاف کر رہے ہیں، رسول کے خلاف کر رہے ہیں، خدا کے خلاف کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے ہیں اور بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو اب الہی نازل ہوگا۔ یہ تو بہت چھوٹا لشکر ہے، ہم تو اس سے زیادہ لشکر کو ختم کر چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب۔ کہا کہ اس کے یہ کیا ہے، یہ تو کوئی مانے لشکر ہی نہیں ہے، یہ کوئی لوگ ہی نہیں ہے، اتنا کم ہے جس کا اس سے بڑے بڑے طاقتور لوگ، ایسے بڑے بڑے مانے لشکر والے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، جس میں دیا ہے قوم نوح کا دیا ذکر۔ قوم نوح میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جب کوئی تیار نہیں ہوا اور کہا کہ اب کوئی مسلمان بننے والا ہی نہیں ہے اور یہ کفر پر ہی مبتلا رہے گا، تو اللہ کا حکم ہوا کہ بھائی عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ جو مسلمان لوگ تھے ان کو حکم ہوا کہ اب اپنا کشتی بنا کے نکل جاؤ، تو نوح کا طوفان نوح آیا، سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو کہا اس سے بڑا لشکر تھوڑی ہے یہ لوگ، وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ دوسرا ہے قوم عاد دیا ہے۔ قوم عاد جو ہے اس کے قبر کو اور نشان وغیرہ سب ابھی تک ہے۔ یہ قوم عاد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے عاد کے۔ یہ قوم تھی اس کے عاد تھے، اس کو ہوا زور سے آیا تو اس سے عذاب ہے، ہوا کے عذاب سے ختم کر دیا گیا اس قوم کو۔ تو قوم ہود ہے، تو قوم عاد کو بھی وسیع تھا۔ دوسرا ہے کہ میخوں والے فرعون، تو فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ فرعون کو بھی کیسے مانے راستہ نیل میں راستہ بنا اور اسی پانی میں جو ہے سب پوری قوم کو ڈبا دی گئی، سب کو ختم کر دیا گیا، بنی اسرائیل کو بچا لیا گیا۔ تو یہ کہا کہ اس سے بڑا تو یہ لشکر نہیں ہے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ وہ سمود، تو سمود کا جو پیغمبر تھے قوم سمود کے لیے، وہ اس میں سمود میں اس کے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام، اس کے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ تو ان سے جو ہے سو بھی معجزہ طلب کیا گیا تھا، تو انہوں نے دعا کیا تو پتھر سے اونٹنی ہو گئی پیدا، اور اس اونٹنی سے کے ساتھ جو ہے سو ان لوگوں نے اچھا یہ نہیں کیا تو پھر عذاب نازل ہوئی۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سمود والے جو ہے جن کے پیغمبر جو ہے قوم عاد کا ہو گیا، سمود کا ہو گیا، اور اس کے بعد میں ہے کہ قوم لوط، تو لوط کا بھی قصہ بیان کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہے وہ اصحاب الایکۃ۔ ایکۃ کہتے ہیں ایک جگہ ہے وہ جھاڑی والے، اس کے پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کے زمانے میں بھی ایک واقعہ بڑے بہادر لوگ تھے، تو ان لوگ کو سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ سب تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ گروہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب کو ختم کر دیا، تو یہ مکہ کے تو تھوڑے سے لوگ ہیں، اور سب لوگوں نے یہی جتنا گروہ کا نام لیا، سب لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب آ پڑا۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا سَيْمَا، بس یہیں تک ختم ہو گیا عقاب، عذاب آ پڑا۔ تو ہمارے کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے، قرآن سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے،
اچھا کام کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کو کہا اس کو کرنا چاہیے، اور جس کام سے منع کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت میں لڑنا چاہیے، کیونکہ آخرت پر ایمان یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، جب پیدا ہوا ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آج نہیں کل تو جانا ہے۔ اب جتنی پہلے بہت بہت عمر ہوا کرتی تھی، 1000 برس، 900 برس، 800 برس لوگ زندہ رہتا تھا، اور یہاں تو لوگ اتنا ہو جائے گا تو اکتائیے جائے گا کہ باپ رے باپ کیا ہوگا۔ خیر اب ہے، اور یہاں بھی عمر بڑھنا شروع ہو گیا، 100 سوا 100 ہونے لگا۔ اب پہلے تھا کہ لوگ 50-60 میں سب ہو جائے گا، اتنا علاج کا بھی نہیں تھا، یہ نہیں تھا ٹیکنیک میں، اب پتہ نہیں اللہ کا کیا ہے، وہ ایسا ہو گیا۔ ہمارے اپنے کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے راستے پر چلیں، اور قرآن کو تھوڑا سا بھی روز پڑھنا چاہیے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کلام ہی نہیں ہے، اس کا بہت ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سنے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا زیادہ ہو جائے گا آپ کا کم ہو جائے گا، نہیں، بہت ثواب ہو جائے گا۔ اور دوسرے آپ لوگ یہاں ہیں، آپ فرشتے سب بھی ہیں جو سن رہے ہیں، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں فرشتے، ہم لوگ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو جا کے کہے گا کہ بھائی یہ جماعت جو ہے وہ حزب اللہ کی، اللہ کی جماعت ہے، کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، رسول کو یاد کرتا ہے، دین کے راستے میں چل رہا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو قرآن نہیں سیکھا ہے، اردو نہیں ہے، تو قرآن پڑھیے، اردو سیکھیے، مولانا سب کو قرآن اردو سمجھائیے، اور اس کے بعد میں سب اس کا مطلب دھیرے دھیرے سمجھنا چاہیے اس کو۔ یہ ختم ہو گیا، اب اس میں سے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو، کوئی شک ہے، کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہو، اور ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ رکوع ختم ہو گیا، چلو دعا کرو، سب درود شریف سب لوگ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اور جتنے لوگوں نے یہاں سنا ہے، اے اللہ، ہم انسان تو ایسے ہی کمزور ہے، اے اللہ اگر قرآن کے پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو کرنے میں کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف کیا جائے، اور اس کو قبول کر لیا جائے، اور اس کا جتنا بھی ثواب ہوتا ہے سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے، بخش دیا جائے، اور ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے جتنے بھی اصحاب، جتنے بھی تابعین، تابعین، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، جتنے مومن مومنات ہیں، اے اللہ جس کے جہاں جہاں گھر ہے، اس گاؤں کے سارے لوگوں کے جو بھی ہیں دین کے، اللہ ان کا ثواب ان لوگوں کو بھی پہنچے۔ اے اللہ اپنے فضل سے توفیق دیجیے کہ سب دین کے راستے پر چلیں۔ اے اللہ، علم کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت ہے قرآن کی تعلیم کی، علم کا۔ یا اللہ قرآن کا علم سب کو دیجیے، گھر گھر قرآن کی آواز آوے، گانے کی آواز نہ آوے۔ اے اللہ قرآن کو چھونے سے، قرآن کو اپنے پاس رکھنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، ایک لفظ اللہ اللہ ہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا جو ورد و وظائف ہے، جو سب سے بڑا افضل وظائف ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ اس کی توفیق دیجیے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، اور توبہ استغفار کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اے اللہ توفیق دیجیے کہ ہم توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سینکڑوں بار اس کو پڑھا گیا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، گھر میں برکت بھی ہوتی ہے،
علم بھی حاصل ہوگا، دنیا بھی حاصل ہوگی، آخرت بھی بنے گا۔ اور دعا مانگنے کے لیے سب سے اچھی دعا سکھایا گیا ہے قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور عذاب قبر، عذاب حشر، سب عذابوں سے، جہنم کی عذاب سے بچا دے اللہ۔ یہ بڑی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑی دعا ہے، اس کو سب لوگ پڑھا کریں اور اللہ سے ہی مانگیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے حلال روزی کھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کسی بھی مصیبت سے بچ سکتا ہے، کیا کہا کہ حلال کھا اور سچ بول، اے اللہ سچا بنا دے، جھوٹا نہیں، جھوٹی آواز نہیں، لا یعنی باتوں سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، بے ایمانی سے بچا لے، حرام کاری سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے۔ اے اللہ حلال روزی دے جو اللہ سے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ایمان ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، اسلام پر کر، اور جتنا وقت بچتا ہے بجائے گپ مارنے کے، لاجانی باتوں کرنے کے، اللہ کہتا ہے کہ بھائی تم 2 رکعت نماز ہی نفل کا پڑھ لو، یا جو تمہارا قضا ہوا ہے نماز اس کو پورا کر لو۔ اللہ توفیق دے کہ ہمارے جو نماز قضا ہوئے ہیں ان کو ہم قضا کی اپنی عمر میں ہی قضا جو ہے پڑھ کے اس کو پورا کر لیں۔ پکا مومن، سچا مومن، تقوی والا مومن بنا دے، توفیق دے کہ اللہ علم سب کو دے، علم دے دے، ہر گھر میں تعلیم کی روشنی بنے، قرآن کی تلاوت ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔